جب وہ جوڈائزم یا اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تب وہ یہ بات استعمال کرتے ہیں، لیکن اوورال جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ مذہب کیا پیدا کرتا ہے؟ گلٹ. مثلا مذہب آپ کو بہت سارے اصول بتاتا ہے، ان پر زندگی گزارنی ہے، اور انسان ایسا ہے کہ ٹو ایرر از ہیومن. آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ سے خطا ہو جاتی ہے، اور وہ خطا مذہب کے اصولوں کے مطابق گناہ ہوتا ہے. جب وہ گناہ ہو جاتا ہے اور آپ مذہب کے اصولوں پر زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک گلٹی کانشیسنس پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ ہمیشہ ایک ایسے احساس میں رہتے ہیں کہ میں اچھا آدمی نہیں. تو جو جتنا مذہبی ہوگا وہ اتنا اس احساس میں ہوتا ہے کہ میں گھٹیا آدمی ہوں. ہم نے بھی اسی طرح سے روحانیت کو سمجھا ہے کہ روحانیت گئی اس انسان سمجھ پانس بشو ذلیل خار. اتھے پن چھنا اس تصور. ابھی بہت ساری سوچوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، بہت ساری نئی سوچ کو ہم نے اختیار کیا ہے. آئی ول ٹیل یو آنیسٹلی، ہم اب اسلام کو بھی ابھی نہیں سمجھ پائے. میں نے خود کہا میں بھی طالب علم ہوں، جب مجھ سے غلطی ہو جائے آپ کو اختیار ہے مجھے درست کریں اسی مجلس میں. ایک بہت ہی جو ہمیشہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب انسانوں کے بیچ میں مختلف قسم کے سٹراٹاز پیدا کرتا ہے، طبقے پیدا کرتا ہے. یہ مذہبی ہے جو خود مذہب کے ماننے والوں میں مختلف قسم کی کریڈز پیدا کرتا ہے. یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے، اس کا یہ عقیدہ 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 ہے. تو دنیا کو بانٹتا ہے، مذہب انسانوں کو تقسیم کرتا ہے. جبکہ انسان جب مذہب کا چھٹکارا جب یہ بالکل اس سے آزاد ہو جائیں گے تو سارے انسان ہیں، پھر کوئی تفریق ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری تفریقیں ایسی ہیں جو مذہب کی بنیادوں پر نہیں ہے، وہ انسانوں نے سوسائٹی کے اندر. تیسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ خود مذہب کے اندر یہ پرابلم ہے کہ مذہب والے ابھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کتنا مذہب ہے کتنا کلچر ہے. تو خود ایک مذہب کے اندر تفریق پیدا ہوئی ہے. میں نام نہیں لوں گا. ابھی ہمارے ابھی مجلس میں ہم نجی مجلس میں جو گفتگو کر رہے تھے اس میں جو کسی ایک خاص مذہب کے اندر ٹینشن ہے وہ یہی ہے مذہب کتنا ہے کلچر کتنا ہے. وہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا اگر میں پرابلمز کی لسٹ بتاتا جاؤں تو آپ کے اندر یہ درد اتنا پیدا ہوگا. اگر جلدی ٹیبلٹ نہ ملے تو ہو سکتا ہے آدمی کبھی ہم سوال اتنا خطرناک پیدا کرتے ہیں جواب کمزور ہوتا ہے تو آدمی وہی سوال لے کر ہی مجلس سے جاتا ہے اور اس میں کا نقصان ہو جاتا ہے. چونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے. میں نے ابھی ابتدا میں آپ کو کہا کہ ایتھیزم الحاد جو سارے مذہبوں کا انکار کرتا ہے یہ بھی ایک مذہب بن گیا ہے. تو اب مذہب کیا ہے؟ جو ڈاگمیٹک ہو، جہاں بھی کسی ڈاگما کو فالو کیا جائے، ایک خاص عقیدے کی لائن لی جائے اور اس کو فالو کیا جائے وداؤٹ کوسچننگ، تو آپ ڈاگمیٹک بن جاتے ہیں. تو یہ مذہب ہے، چاہے آپ کسی خدا کو مانے یا نہ مانے. تو ایتھیزم کے بھی اپنے کچھ ڈاگماز بن گئے ہیں. اب ایتھیزم بھی ایک مذہب ہو گیا، چاہے وہ تھیزم نہ ہو، وہ کسی خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ بھی ایک مذہب ہو گیا. اب مذہب کی ڈیفینیشن یہ کی گئی، یہ ضروری نہیں کہ مذہب خدا کے تصور پر قائم ہو. موسٹ آف دا ریلیجنز ایک خدا کے تصور پر قائم ہیں، لیکن ہر مذہب خدا کے تصور پر قائم نہیں ہے. اگر آپ ایسا ڈیفائن کریں گے کہ جس میں کسی نہ کسی خدا کا تصور ہو تو آپ کو بہت سارے مذاہب مذہب کی لسٹ سے نکالنے پڑیں گے.
لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو بھی کسی ڈاگما کو، سیکٹ رولز کو فالو کرتا ہے اور اس میں زبردست ڈاگمیٹک بنتا ہے، ایک کلٹ بنتا ہے، تو یہ مذہب ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کسی خدا کا تصور ہو یا نہ ہو۔ اس لیے الہاد کو بھی مذہب کہا گیا، لیکن سائنٹیفک مذہب کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ملحدین عقل کو استعمال کرتے ہیں اور مذہب والے عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ بات کہی گئی اور بہت ساری پرابلمز کہی گئی ہے۔ اب میں ذرا مثبت چیزوں کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، مذہب کو سمجھنے میں ایک پرابلم ہے، سمجھنے میں وہ یہ کہ جن لوگوں نے مذہب کو اینتھروپولوجیکلی جو ڈیفینیشنز بتائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ان تمام ڈیفینیشنز کے ساتھ پرابلم ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ جیسے میں کسی استاد کے سامنے کلاس میں بیٹھوں اور اس کے کوئی ماہر مذہب کے پڑھا رہے ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے ان ڈیفینیشنز کے ساتھ پرابلم ہے، مجھے کوئی ڈیفینیشن سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے۔ اور ان تمام لوگوں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ مذہب کا خالق انسان خود ہے، اور خود اس کی تخلیق کی وجہ انسان کے اندر کا خوف ہے۔ دنیا میں انسان خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، جو نیچرل فورسز ہیں ان کے سامنے۔ سہلاب چھُ یِوان، انسان کیا کرے؟ بِنیُل چھُ گژھان، انسان کیا کرے؟ نار چھُ لگان، انسان چھُ بے بس۔ ہوا چلتی ہے، انسان بے بس ہے۔ تو ان طاقتوں کے سامنے جب انسان بے بس ہے تو وہ اس وقت اپنی ساری توانائیاں بھول جاتا ہے اور اندر سے کسی ایسی توانائی کو چاہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ توانائی خارج میں ہو بھی کہیں، یہ چاہتا کہ کوئی ایسی طاقت ہوتی جو اس وقت ان ساری طاقتوں کو کنٹرول کر کے مجھے حفاظت دیتی۔ اس طاقت کا نام انسان نے اندر سے خدا رکھا۔ تو یہ انسان کے اندر کی کمزوری کا ایک علاج ہے، نہ کہ کوئی حقیقت ہے۔ اس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے مذہب، موجودہ زمانے میں مذہب کا تصور۔ اس لیے وہ لوگ جب مذہب کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کسی الہامی مذہب، کسی وحی کی بنیاد پر مذہب اور کسی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو سرے سے ہی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ کو دانشداری سے یہ کہوں گا، آئی کانٹ بی آبجیکٹیو۔ جب میں ایک مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرے اندر آبجیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں لازماً کسی نہ کسی عقیدے کے اندر روٹڈ ہوں، اور میں آبجیکٹیوٹی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ایمان کو اپنے سے باہر نکال کر بات نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں ظاہر میں تول کر انصاف کرنے کی کوشش کروں گا، اور کسی بھی نظریے کو عقلی دلیل اور علمی دلیل پر جانچنے کی کوشش کروں گا، اتنی حد تک میں کروں گا، لیکن اپنے ایمان سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں یہ آبجیکٹیوٹی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہمارا ایک لمیٹیشن ہے۔ میری بات خوشک تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی لیول اچھی ہے، اور ویسے ہے بھی یہ لیکچر ان کے لیے جن کو سننا چاہیے، اور جن کو سمجھنا آئے ان کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ لوگ تو الحمدللہ جو سامنے ہیں وہ تو ایسے اس سے زیادہ خشک لیکچر سنتے ہی رہتے ہیں۔ خشک باتوں کا میں قائل نہیں، نہ میں کرتا ہوں، لیکن اگر ادھر سے ہی کوئی خشک بات آپ نے دی 90%، تو میں 70% بنا دوں گا اس کو، تب بھی تو خشک ہی رہے گی نا زیادہ، میرے سے 70% ہو جائے گی۔ موضوع خشک ہے لیکن آگے دلچسپ بھی ہے، دلچسپ۔ میں نے جتنے سوالات کا ذکر کیا، مجھے لگتا ہے سب آپ کے دل میں آتے ہوں گے یہ سوالات۔ چھپ اس مذہب دل سے، جیسے مذہبی نمون وہ مانو مذہبی، وہ کچھ مذہب سے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، پہلے یہ مسئلہ حل کروں گا پھر ان سے سوالوں پر آؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ بھی ایک مذہب کو مانتے ہیں، آپ کی یہ پرابلم اس مذہب کیسے سالو کرتا ہے، اور کیا آپ کے لیے مذہب کوئی پرابلم ہے؟ میں کہوں گا میرے لیے مذہب کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مذہب
کو پرابلم بنایا گیا ہے ایک چیز نے. ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی حیثیت سے مذہب کس نے بھیجا؟